الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ محترم عزیزو اور میرے بزرگوں، ہم نے قرآن مجید کے فضائل سنے، رمضان کے فضائل سنے۔ اب اس کے بعد ہم اصل جو ہمارا مقصد ہے قرآن مجید، اس کی تعلیم اور تفسیر، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کے فضائل میں جو ہم نے سنا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمُوا آیَةً مِّن کتاب اللہ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَن تُصَلِّیَ مِئَةَ رَکعَةٍ، کہ ابو ذر اگر تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لے تو یہ 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمُوا بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعتٍ، اور اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تو علم کا ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لینا 100 رکعت سے افضل۔ اب 100 رکعت ذرا ہم پڑھ کر کے تو دیکھیں کتنی مشقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ ہم تہجد کے اندر 12 رکعت کے اندر تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ والے 100 اور 1000 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مختصر راستہ بتلا دیا کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو فقط 100 رکعت نہیں بلکہ 100 رکعت نماز سے افضل۔ اور علم کا ایک باب سیکھ لیا، وضو سیکھ لیا، نماز سیکھ لی، قرآن کی ایک آیت کے احکام کو سیکھ لیا تو یہ 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور ہم اسی نیت سے قرآن کو سننے کے لیے بیٹھیں گے کہ ہم علم کا ایک باب سنیں گے تو 1000 رکعت سے یہ ہمارے لیے افضل ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی سے نیت اچھی کر لیں کہ یہ ہمارا بیٹھنا قرآن مجید کی آیت کو سیکھنے کے لیے بھی ہے اور علم کا باب سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ اور یہ رمضان مقدس کے اندر اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ویسے تو ہر انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ انسان اپنے لیے ہی کرتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اس لیے کہ ہر چیز کے اندر بناوٹ ہو سکتی ہے، ہر چیز کے اندر ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ نماز کے اندر دکھلانے کے لیے نماز پڑھی، دکھلانے کے لیے تلاوت کیا، دکھلانے کے لیے کسی کو زکوٰۃ دی، چاہے چھپ کر کے دی، لیکن وہ آدمی تو جانے گا جس کو تم نے دی ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ریا کا پہلو ہو جائے ہر عبادت کے اندر۔
تم حج کرو گے سینکڑوں لوگ تمہیں دیکھیں گے، قربانی کرو گے کتنے بھی لوگ تم کو دیکھیں گے، نماز پڑھو گے لوگ دیکھیں گے، تلاوت میں بھی لوگ دیکھیں گے، لیکن ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کیونکہ روزہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ کون آدمی رہے گا جو ہم کو دیکھتا رہے کہ اس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ وہ بیوی کے ساتھ ملا؟ کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا نہیں، بلکہ اس کا معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ ورنہ جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو چاہے تم اس کے اوپر کتنی بھی زبردستی کرو، تھوڑی دیر کے لیے وہ خالی جگہ میں جائے گا اور وہاں پر روزہ توڑ ڈالے گا، اور کوئی موقع نہیں ملا تو بیت الخلا میں چلا جائے گا، وہاں پر بھی پانی پی لے گا، کیونکہ اس کو روزہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے جو روزہ رکھے گا محض اللہ ہی کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ڈنڈی چونکہ نہیں کوئی مار سکتا اور اس میں ریا نہیں ہو سکتی، بلکہ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ میرے ہی خوف سے کوئی روزہ رکھے گا، ورنہ میرا خوف نہیں ہوگا وہ روزہ کو توڑ ڈالے گا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ بھوکا رہے گا لیکن روزہ رکھے گا نہیں، گھر میں جا کر کے توڑ ڈالے گا۔ ہاں جس کو میرا خوف ہوگا وہی آدمی روزہ رکھے گا، تو روزہ میرے لیے ہے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے اس کو بدلہ دوں گا۔ دوسرے تمام اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے واسطوں سے دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود بخود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، اور یہ قرآن کی فضیلت کے 100 اور 1000 رکعتوں سے بھی افضل ہے۔ قرآن کی آیت کو سیکھنا 100 رکعت سے افضل، اور علم کا باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت سے افضل۔ اس لیے ہم پورے رمضان کے اندر انشاءاللہ اس کی پابندی کریں کہ ہم روزانہ قرآن کی آیت کو بھی سنیں گے اس کے اندر، اور علم جو اس کے ماتحت تعلیم اور تفسیر کی شکل میں ہے اس کو بھی ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ سورہ احزاب ہے، اور احزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک پارٹی۔ چونکہ بہت ساری جماعتوں نے مل کر کے مسلمانوں کے ساتھ سن 4 یا 5 ہجری کے اندر مقابلہ کیا۔ قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، اسلم، اشجع، بنو فزارہ، بنو قارہ، ایسے بہت سارے قبائل انہوں نے متحدہ محاذ بنا کر کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس بنا پر اس جنگ کا نام جنگ احزاب رکھا گیا۔ اب چونکہ فوری طور پر اس کی روک تھام کرنا تھا اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، مسلمان کل 3000 تھے اور ادھر کفار نے 12 سے 15,000 کی فوج تیار کر لی، اس لیے مشورہ میں یہ طے ہوا کہ آس پاس کھائی یعنی خندق کھودی جائے تاکہ کافر لوگ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ خندق کھودی گئی تھی، اس بنا پر اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ تو دونوں ایک ہی لڑائی کا نام ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف قبائل اور مختلف گروہ چونکہ متحدہ محاذ بنا کر کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اس کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ اور خندق اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کے دفاع کے لیے ایک کھائی اور خندق مدینہ کے ارد گرد کھودی گئی تھی تاکہ کافر لوگ اس کو عبور نہ کر سکے۔ چونکہ اس غزوے کا واقعہ اس صورت کے اندر ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا سورہ احزاب۔ 2 غزوات کا اس کے اندر بیان ہے، ایک غزوہ احزاب اور اس کے متصل بعد غزوہ بنو قریظہ۔
یہ 2 غزوات اس کے اندر ہے، اور پردے کے بھی احکام ہے جو ہم نے گزشتہ سال سورہ نور کے اندر پڑھے تھے۔ اس سے مزید پردے کے احکام اس سورت کے اندر بھی آئیں گے۔ خاص کر کے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور محبت اور تعظیم کے اندر مشتمل ہے، اور آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا وہ ہے، اور ازواج مطہرات کے فضائل بھی اس کے اندر ہے، خاتم النبیین ہونا بھی اس میں مذکور ہے، اور طلاق اور نکاح کے بھی کچھ احکام مذکور ہے جو وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ لیکن مشہور اس کے اندر یہ 2 واقعات ہے، ایک تو 2 جنگیں، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ، اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کے اوپر کفار کا اعتراض کرنا، یہ خاص طور پر اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس صورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں خاص طور پر 3 رسموں کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں رسمیں باطل ہے۔ تو اس کو سننے سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لے، بعد میں تفسیر ہوگی کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کا اور منافقین کا کہنا مت مانیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آپ اتباع کیجئے اس وحی کا جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے کی جا رہی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کام تم کرتے ہو ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اور وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ سے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، پھر بھی یہ فرمایا کہ آپ ڈرتے رہیے۔ مفسرین نے اس کا مطلب بتلایا کہ آپ جیسے پہلے سے ڈرتے رہے ہو اسی طریقے سے مستقبل میں بھی ڈرتے رہیے، یہ مطلب ہے۔ جیسے 2 آدمی بیٹھے ہو، کسی کو کام ہو تو وہ کہتا ہے تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں، تو وہ تو بیٹھا ہوا ہی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ تم بیٹھو، مطلب یہ ہے کہ اس بیٹھنے کے اوپر تم مداومت کرو۔ 2 آدمی کھڑے ہیں، کہا تم ابھی کھڑے رہو میں آتا ہوں، تو وہ تو کھڑا ہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تم رہنا میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ سے ڈریے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ڈر ہی رہے ہو، اسی طریقے سے مستقبل میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کا خوف کیجئے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بتلایا ہے
کہ کہا گیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بتلانا امت کو ہے کہ یہ قرآن مجید اصل میں امت ہی کی اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے تھے، لیکن امت کو یہ کہنا مطلوب ہے کہ آپ ڈرتے رہیے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، ولا تطیع، اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو وزن دینا، کسی کی بات کو مان لینا۔ تو اللہ کے رسول تو کافروں کی بات نہیں مانتے تھے، پھر بھی یہ کہا گیا، تو یہاں پر بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ جیسے اب تک نہیں مانتے آئے ہو، اسی طریقے سے مستقبل میں بھی کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے۔ کافر یہ تو علل اعلان کفر کر رہا ہے، اس سے بچنا تو آسان ہے، لیکن منافق اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے لیکن در پردہ وہ کافروں کے ساتھ ہے اور اس کے عقائد کفریہ ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو ان کی باتوں کو مت مانیے جیسے اب تک نہیں مانتے تھے۔ یا امت کو کہنا ہے کہ آپ منافقین اور کافرین کی باتوں کو مت مانیے۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل اس آیت کا ہمیں شان نزول بھی دیکھنا ہے کہ یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تمام یہود کے قبیلے تھے۔ یہ یہود کے قبیلے چونکہ اہل کتاب تھے اور انجیل کو پڑھے ہوئے تھے، اس بنا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے خواہش یہ تھی کہ یہ قبیلے والے ایمان لے آئے تو میرے لیے دوسروں کو ایمان کی راہ دکھانا آسان ہو جائے گا۔ اتفاق سے ان کے چند لوگ آئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت جانا اور آپ نے یہ سوچا کہ ان کی بنا پر دوسرے لوگ جو ان کے ہم قبیلہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سچے مسلمان ہو جائے، اس لیے بسا اوقات یہ لوگ مجلس میں کچھ نازیبا بات بھی کر لیتے تھے اور کوئی نامناسب کام بھی کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے تقاضے سے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش رہتے تھے تاکہ یہ لوگ بدعت نہ جائے اور اسلام کی جانب مائل ہو جائے۔ تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ کافروں اور منافقوں سے ایک تو آپ مشورہ نہ لیں اور لمبی مجالست کا موقع نہ دے۔ بہت زیادہ لمبی دیر تک یہ لوگ بیٹھے رہیں گے اور آپ ان سے باتوں میں مشورہ لیتے رہیں گے تو پھر یہ سبب بن جائے گا اس بات کا کہ آپ ان کی باتوں کو ماننے لگو۔ اس لیے آپ جو صحابہ کرام کا مقدس مجمع ہے ان کو اپنے پاس رکھیے اور انہی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، ان کو تعلیم کیجیے، اور یہ جو نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں ان کی ذرہ برابر بھی رعایت نہ کی جائے، بلکہ واضح طور پر بتلا دیا جائے کہ یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد، ہم تم کو ہماری خیبر کی جتنی پیداوار ہے وہ کل یا اس کی آدھی پیداوار، ایک روایت میں ہے کہ کل پیداوار دے دیں گے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہم آدھی پیداوار دے دیں گے۔
فقط آپ اپنے نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ، نبوت کا یہ دعویٰ چھوڑ دو، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہود اور منافقین نے دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں چھوڑا تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی۔ حالانکہ یہ نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود بن بیٹھا ہو، کہ جیسے ایک عہدہ ہوتا ہے سرپنچ بننا کہ آدمی اپنے اختیار سے بنتا ہے، اسی طریقے سے اس کا ممبر بننا آدمی اپنے اختیار سے بنتا ہے، تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن نبوت کا عہدہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے کسی مقدس انسان کو کہ وہ اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچائے۔ اس کے لیے واسطے کے طور پر جس انسان کو منتخب کیا جاتا ہے اس کو رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے، تو یہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی ہے، کیونکہ اگر وہ سچے مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ ہی نہ رکھتے، لیکن وہ لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے آپ کو نبی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ نبوت کے عہدے کو چھوڑ دو اور ہم تمہیں آدھی یا کل پیداوار اپنی 1 سال کی دے دیں گے، ایک سیزن جو ہماری آئے گی کھیتوں کی وہ پوری کی پوری دے دیں گے، آپ اپنے نبوت کے عہدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان لوگوں کی باتوں کے اندر مت آنا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان لوگوں کی کوئی مجال نہیں ہے کہ کار نبوت ختم ہونے سے پہلے وہ آپ کو قتل کر سکے۔ اور دوسرا ایک واقعہ علامہ واحدی نے نقل کیا ہے کہ ابو سفیان، ابو الاعور اسلمی اور اکرمہ ابن ابی جہل، یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ارفض آلہتنا وقل انہا تشفع وتنفع، کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور یہ کہہ دو کہ یہ بت بھی سفارش کریں گے اور یہ بت بھی نفع پہنچائیں گے، کوئی اس کی سفارش طلب کرے تو یہ بت ان کو نفع پہنچائیں گے۔ بس اتنی بات تم کہہ دو تو ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو جائے گی اور کوئی بھی جھگڑا نہیں رہے گا۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جو ان کی واقعیت بیان کی کہ یہ تمہارے بت ایسے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، اور بالفرض اگر سنے بھی تو وہ تو پتھر ہے، تمہارا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ان کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، اور مکھی ان کے چراوے کی کوئی چیز لے کر کے چلی جائے تو یہ ان سے مکھی سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یہ بتوں کی واقعیت بتلائی تھی، برا بھلا کہنا مقصود نہیں تھا۔ یہ لوگ عقل مند تھے، اپنے بتوں کے متعلق اللہ نے جو بتلایا اس کو اچھی طریقے سے وہ سمجھ سکتے تھے۔ تو اللہ نے یہ جو باتیں بتلائی وہ باتیں بتلاتے تھے، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہم کو بھی منع کیا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اے بندو
تم کافروں کے معبودوں کو گالیاں مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہ کہو گے، گالیاں دو گے، تو وہ لوگ تو واقف نہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے، وہ تو ہمارا بھی معبود ہے۔ چونکہ وہ جہالت کی بنا پر نہیں جانتے، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بت ہے تو تمہارے اللہ، جو ہم بتوں کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو وہ وہی کلمات ہمارے اللہ کے بارے میں کہیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس سے روکا ہے۔ لیکن جو واقعیت بتلائی جاتی ہے کہ حقیقت میں تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے تم ذکر کرنا چھوڑ دو اور یہ کہہ دو کہ اگر کوئی بتوں کی سفارش طلب کرے تو بت قیامت کے دن ان کو نفع پہنچائیں گے، بس اتنا کہہ دو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا کرو، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اب یہ لوگ باتیں خیر خواہانہ انداز میں کہتے تھے، لیکن یہ بات چونکہ کفر اور شرک کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافروں کا اور منافقین کا کہنا نہ مانیے۔ بھلا نبوت کے دعوے سے کیسے دستبردار ہوا جا سکتا ہے، اور بھلا بتوں کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے؟ یہ تو کفر اور شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی باتوں کو تمہیں ماننا نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو منع کر دیا ان باتوں سے، تو اس میں تمہارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام اچھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین کی باتوں کو تم نہیں مانو گے، جیسے کہ آج JSR کا نعرہ لگانے کے اوپر مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو وہ نعرہ نہ لگانا چاہیے۔ ہاں، اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت کے اندر زبان سے فقط کہے، لیکن دل کے اندر ایمان مضبوط ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان دے دے، لیکن اس طریقے سے جے شری رام وغیرہ کا نعرہ ہم اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی جان دینے پر تیار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، من اکرہ باللہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو تو اس پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جو دل سے کہے گا، کفری نعرہ لگائے گا، وہ آدمی کافر ہو جائے گا اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کافروں کا یہ کہنا کہ دعوی نبوت چھوڑ دو، اور یہ کہنا کہ بت بھی سفارش کریں گے، اور یہ کہنا کہ 1 سال ہمارے معبودوں کی تم عبادت کر لو تو 1 سال ہم بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے، اس بات کو ہمیں نہیں ماننا ہے، بلکہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک اور میرے لیے میرا دین مبارک۔ اور اللہ تبارک و تعالی کاموں کے انجام کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں کہ تمہیں ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، وہ خوب زیادہ جاننے والا ہے، حکیم حکیمہ، اور اس کے اندر حکمت کیا ہے، مصلحتیں کیا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ تبارک و تعالی
خوب زیادہ علم رکھنے والا ہے اور خوب زیادہ حکمت والا ہے، اس لیے اے نبی تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ اور یہ حکم ہم بندوں کے لیے بھی ہے، خاص کر کے امت کو بھی سمجھایا گیا کہ تم اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور کسی کا خوف مت رکھو۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہو وہ کسی اور سے ڈرے گا نہیں، وہ جان کا بھی خوف نہیں رکھتا ہے۔ جان تھی تو دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کے راستے میں قربان ہو جائے تو ہم اس کا بھی خوف نہیں کریں گے۔ تو مومنو تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ علم والے اور خوب زیادہ حکمت والے ہیں۔ تو اپنے علم سے اور اپنی حکمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہم کو بتائی ہے، اس بات کو ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں گے اور کافروں اور منافقوں کے ساتھ ایسی دوستی نہیں رکھیں گے کہ ان کی باتوں کے ماننے کے اندر ہم آ جائیں، بلکہ ہم اسلام کے اوپر 100% باقی رہیں گے۔ رہا یہ کہ معاملات وغیرہ میں ان سے دوستی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دلی دوستی جو ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ہمارے عقائد پر غالب آ جائے، ایسی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے، اور ان میں کافروں اور منافقوں کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔